بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 3، 4 اینڈ 5، ٹھیک ہے۔ آپ ماشاءاللہ بچوں بڑے ہو چکے ہیں، نماز پڑھتے ہوں گے سبھی۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں نماز کا سبق تو سب کو آتا ہی ہے، لیکن آج ہم کیا سیکھیں گے؟ نماز کو اس کے میننگز کے ساتھ سیکھتے ہیں، تاکہ آپ لوگ جب نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ نماز کا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو میننگز ہی نہیں آتے ہوں گے، تو پھر اس طرح سے نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نماز کا جو سبق ہے سورہ فاتحہ تک ہم پڑھتے ہیں میننگز کے ساتھ۔ تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں، جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ اور نیت آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک تو جو زبان سے آپ نیت ادا کرتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کا ارادہ ہے۔ اگر آپ انی وجہت والی نیت پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعت نماز میں نے پڑھنی ہے اپنے دل میں، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور سٹارٹ آپ نے کرنی ہے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا، مطلب تعریف کرنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب دیکھیں اس کو آپ نے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے، ورنہ اس کا بھی پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد مطلب آ جاتا ہے کہ سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحانہ کا اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم کا مطلب یہاں تک آتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ پھر وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری بزرگی بہت بلند ہے، ٹھیک ہے۔ ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے، بہت اہم سورت ہے یہ۔ تو الحمد للہ رب العالمین۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر تعریف، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ روز جزا کیا؟ ہم دنیا میں جو عمل کریں گے اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا، اور کون سے دن؟ قیامت کے دن لیا جائے گا، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ لے گا، اس لیے وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک اے اللہ ہم تیری ہی، یعنی خاص طور پہ بات کی ہے، اسپیشل، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سے دعا سٹارٹ ہو گئی ہے نا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہے ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یہاں تک ہوگا۔ پھر غیر المغضوب علیہم، یہاں تک ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ولا الضالین، اور اس کا مطلب ہے اور نہ گمراہوں کے راستے پر، مطلب کیا ہوا؟ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہم دعا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کون سی مدد؟ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایسا راستہ دکھا جو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا یا اللہ تعالیٰ جن پر غصے ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اب دیکھیں یہاں تک آپ کو میننگ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یاد کر لیں، اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور نماز میں پڑھتے وقت اس کو اپنے دھیان میں لائیں۔ اللہ حافظ۔